بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس وقت دنیا کی میجورٹی سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے، فیس بک، یوٹیوب، انسٹا اور اس سے بھی بڑھ کے، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو فیس بک، یوٹیوب تک استعمال نہیں کرتے، مگر وہ واٹس ایپ ضرور یوز کر رہے ہیں۔ گھر میں سے ایک بندہ تو لازمی واٹس ایپ صارف ہے، لیکن اب واٹس ایپ کا پرائیویسی ختم کرنے اور اسے اپنے کنٹرول میں لینے پر عوام شدید پریشان نظر آ رہی ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ ہمارا ڈیٹا، ہماری لوکیشن، ہماری ایکٹیویٹیز سب ان کے پاس چلی جائیں گی، اور اگر ہو رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کا متبادل ڈھونڈیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ابھی فی الحال ایکسیپٹ یا ایگری نہ کریں، پھر دیکھا جائے گا۔ لوگ اتنا شیطان اور اپنے برے کاموں سے نہیں ڈرتے جتنا اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ واٹس ایپ کے پاس ہمارا ڈیٹا چلا جائے گا، ہماری لوکیشن چلی جائے گی۔ اپنی زندگی اور ایمان کی حفاظت اتنی نہیں ہے جتنی اپنے ڈیٹا کی، اور بلکہ اس کام کو تو ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے یہ جان لیوا اور ایمان لیوا ہے۔ یہ ساری صورتحال مجھے تو بہت دلچسپ محسوس ہو رہی ہے، مگر آپ پریشان مت ہوں، نہ ہی اسے چھوڑیں اور نہ ہی پریشان ہوں، بلکہ اسے کنٹینیو رکھنے کے لیے اسے ایکسیپٹ بھی کر لیں، کیونکہ خطرہ تو اسے ہے جو اس پر برہنہ تصاویر شیئر کرتا ہے، یا کسی بھی مشکوک کام میں ملوث ہے، یا وہ بہنیں جو با پردہ ہونے کے باوجود آج تک ابھی تک سیلفیز بناتی اور پھر اپنی ڈی پی یا فرینڈز میں شیئر کرتی تھیں، وہ ضرور سوچیں، کیونکہ اب انہیں محتاط ہونا پڑے گا۔ ویسے تو سوشل میڈیا کی ہر ایپ، جو بھی آپ موبائل میں کوئی نیو ایپ انسٹال کرتے ہیں، تو جب تک آپ اسے ایکسیس نہیں دیتے وہ انسٹال ہی نہیں ہوتی۔ بغیر بتائے وہ سب یہ کام کر رہے ہیں، مگر واٹس ایپ نے باقاعدہ اناؤنس بھی کر دیا ہے۔ تو پریشان نہ ہوں، رکنا ہے تو برے کاموں سے رکیں، بے حیائی، فحاشی، بے پردگی سے رکیں، فضول کی سیلفیز اور پکس بنانے اور پھر انہیں شیئر کرنے سے رکیں۔ مجھے یہ سب دیکھ کر خوشی اس بات کی ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ ہم تو وہ مخلوق ہیں، ایسے مسلمان ہیں جو شوگر کے خوف سے میٹھا اور موٹاپے کے خوف سے کھانا تو چھوڑ دیتے ہیں، بیماری کے خوف سے پرہیز بھی کرتے ہیں، مگر اللہ کے خوف سے، اللہ کے حکم کے لیے گناہ نہیں چھوڑتے۔ اور اسی وجہ سے مجھے خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں کہ اس کرونا نے ہمیں یہ فیس کا ماسک، پردہ سکھایا، غیر ضروری باہر نکلنے سے روکا، گرلز بوائز کا ہاتھ آپس میں ملانا اور فرینکنس، یہ سب کاروبار کام تھوڑے رکے، وقفہ آیا۔ کرونا نے ہمیں جو سمجھایا، اب جو باقی بچا ہے وہ واٹس ایپ سکھا دے گا۔ فضول کی کچھ بھی بنانے، اپلوڈ کرنے یا شیئر کرنے سے پہلے ضرور سوچیں گے۔ تو اسی وجہ سے میں تو اس ساری صورتحال کو بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ ہاں، البتہ جو یہ کام کرتے ہیں، پریشانی ان کے لیے ہے، جو دین سیکھنے، سکھانے، اپنی کلاس اور نیکی کا کام کر رہے ہیں، وہ بد پریشان ہوں۔ ہمارا ڈیٹا ان کے لیے ذرہ برابر بھی اہم نہیں ہے، یہ تو صرف اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ ہمارا انٹرسٹ دیکھا جائے اور پھر انٹرسٹ کے مطابق چیزیں ہمیں بھیجی جائیں۔ تو بس رکنا ہے تو گناہوں سے رکیں، رکنا ہے تو فضول کی سیلفیز سے رکیں، کہ ہمارے دین میں تو ویسے ہی یہ حرام ہے، بغیر مقصد کی اجازت نہیں ہے، اجازت ہے تو ایک خاص مشن اور پرپس کے لیے۔ قیامت کے سامنے رسوائی سے اگر ابھی تک نہیں ڈرتے تھے، وہاں بھی تو سب کچھ پبلکلی اناؤنس ہونا ہے، ایک ریکارڈر چلنا ہے، سب کچھ سب کے سامنے چلے گا، جو کچھ بھی کیا، سرہ برابر، لا صغیرہ ولا کبیرہ، نہ بچ سکے گا۔ انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا، حتیٰ کہ جسم کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے۔ اس منظر نامے کو قریب نہیں سمجھتے تھے یا نہیں ڈرتے تھے، اب واٹس ایپ کی اس پالیسی سے ڈر اور رک جائیں۔ واٹس ایپ زندہ باد۔